أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. قال ربج قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. اس کے ساتھ میں الف بھی ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا. جب بھی حروف مستعلیہ کے بعد الف ایک ہی کلمے میں آتا ہے تو وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے. الف مدہ بھی بنتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. قال را زبر کی وجہ سے پر ہوگا. بج جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. علی یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، چھوٹی مد. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. ملانے کی صورت میں تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. قال رب اجعل لی آیہ. قال قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، جس طرح سے یہاں پر ہم نے بتایا آپ کو. الف مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. آیتک اللہ لا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تکلم الناس نون مشدد پر غنہ ہوگا. الف مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. سا کو کھینچنا نہیں. ثلاثت لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے 1 الف کی مقدار کے برابر. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. ایامن یا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. ایامن تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الا لا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور را زبر کی وجہ سے پر ہوگا. میم ساکن کے بعد زا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگی، یعنی کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. رمزا گناہ نہیں ہوگا. زا الف مدہ وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کیا جائے گا. وقف بالابدال ہوگا. اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا ملانے کی صورت میں. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. رما نہیں پڑھا جائے گا، یعنی میم کے اوپر زبر نہیں لگنی چاہیے. رمزا میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ
زال ساکن کو ہلانا نہیں، کو را ساکن سے پہلے پیش ہے، پر پڑا جائے گا، اور یہ والا را بھی زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ ربک، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ کثیرا، سی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، سبح، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ہا ہلکی ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ سبح، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالعشی، عشی تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ والاب، لام ساکن کو ہلانا نہیں، اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ کار، وقف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا، پر بھی پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، اور را ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ سبح بالعشی والابکار، واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر سورۃ آل عمران کا رکو نمبر 4 کمپلیٹ کیا۔ ایک بار میں رپیٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔